اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک میں سیاست کے بجائے اس ملک کو ڈنڈے کے زور پر زبردستی لوگوں کو بٹھا کر حکومتیں بنانا شروع کر دی۔ اسی دن سے پاکستان نیچے جانا شروع ہو گیا۔ اس بھٹو کو لانے کے لیے انہوں نے پاکستان کو توڑ دیا۔ تو جب حکومت تم چلاؤ اور تم گراؤ تو پھر یہ اسمبلیاں کیوں بنائی گئی، آئین کیوں بنایا گیا؟ اگر آپ جج بھی ہو، آپ وکیل بھی ہو، آپ مدعی بھی ہو تو ایسے ملک نہیں چلتے۔ یہ ایسے لوگوں کو مسلط کرتے ہیں جو ان کے جوتے پالش کریں۔ تو تم نے سیدھی گولیاں مار کے ہمارے 14 لوگ شہید کیے، تمہیں جنگ کرنے کا شوق ہے تو ٹیکس کا پیسہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ تم ہماری سرحدوں میں جنگ کرو۔ میں آپ لوگوں سے اس وقت مخاطب ہوں اور نہایت ہی اہم بات کرنے لگا ہوں، اور اس اہم بات کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب لوگ اس کو بڑے غور سے سنیں، کیونکہ آپ وہ لوگ ہیں جن کی طرف عوام کی نظر ہے کہ آپ انصاف دلوانے والے لوگ ہیں پاکستان کے آئین کے مطابق، اور اسی طرح آپ میں سے چند لوگ پھر انصاف دینے والے لوگوں میں بھی آ جاتے ہیں جج بن کر۔ مدینہ کی ریاست کیا تھی؟ مدینہ کی ریاست انصاف کے اوپر قائم تھی۔ آج تک اس سے اچھی ریاست تاریخ میں نہیں ملتی، اور صرف رول آف لا تھا اور انصاف تھا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس ریاست کا ماڈل رول آف لا ہو، انصاف ہو، وہ دنیا کی بہترین ریاست ہوتی ہے۔ آج ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ آج ہمارے ملک میں پاکستان کی ایک تاریخ سے میں شروع کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ ہمارے آباء و اجداد نے علی قربانیاں دی، اور پاکستان وہ ملک ہے جس کے لیے آزادی کے لیے سیاسی تحریک چلائی گئی۔ مطلب پاکستان کا وجود ایک سیاسی تحریک سے وجود میں آیا، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک میں سیاست کے بجائے اس ملک کو ڈنڈے کے زور پر زبردستی لوگوں کو بٹھا کر حکومتیں بنانا شروع کر دی، اور اسی دن سے پاکستان نیچے جانا شروع ہو گیا۔ جس دن سے اس ملک میں اس ملک کے آئین کو توڑ کر ماشاءاللہ لگائے گئے، وہ ماشاءاللہ جس سے لوگوں کو زبردستی مسلط کیا گیا، تو پاکستان بجائے اوپر جانے کے نیچے جانا شروع ہو گیا۔ اس بھٹو کو لانے کے لیے انہوں نے پاکستان کو توڑ دیا، اور بعد میں اس شخص کو پھانسی دے کر شہید کر دیا۔ ابھی ہمارے ایوارڈ کی تقریب تھی پاکستان کے، ذوالفقار علی بھٹو کو ایوارڈ دیا گیا۔ آج یہ پوری قوم پوچھتی ہے کہ اگر وہ ایوارڈ کا حقدار تھا تو اس کو پھانسی دینے والوں کو کیا سزا دی گئی یا اس کے بعد دی جائے گی؟ یہ اعلان بھی اس ملک میں ہونا چاہیے۔ اسی طرح بار بار اپنے لوگوں کو لانے کے لیے، عوام پہ مسلط کرنے کے لیے اس ملک میں ہر طرح کے تجربے کیے گئے۔ تجربات سے پاکستان آج 76,000 ارب کے قرضوں میں ڈوب چکا ہے۔ ملک نہ خوددار رہا نہ خود مختار رہا۔ ادھر کشمیر میں مسلمانوں سے ظلم ہو رہا ہے، ادھر فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، لیکن خوددار اور خود مختار قومیں اپنا بیانیاں دیتی ہیں۔ ہم ان کا نام نہیں لے سکتے کیونکہ ہم غلام بن چکے ہیں۔ ہماری ریاستیں غلام ہیں، ہمارے لیڈر غلام ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ غلام ہے۔ پاکستان پہ بننے والے ملک کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک بیانیہ نہیں جا رہا، پھر کہتے ہیں ہم پاکستان کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ اگر تم پاکستان کے لیے لگے ہوئے ہو تو پاکستان کے آئین کے مطابق پاکستان میں جمہوریت ہے۔ ابھی یہ 2024 کا الیکشن جس طریقے سے بدترین دھاندلی کی گئی ہے، یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ تمہیں پاکستان میں الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ لوگ چاہیے، کیونکہ تم نے اصل میں حکومت چلانی ہوتی ہے اور تم ہی نے اصل میں حکومت گرانی ہوتی ہے۔ تو جب حکومت تم چلاؤ اور تم گراؤ تو پھر یہ اسمبلیاں کیوں بنائی گئی، آئین کیوں بنایا گیا؟ تو پھر اگر آپ جج بھی ہو، آپ وکیل بھی ہو، آپ مدعی بھی ہو
تو ایسے ملک نہیں چلتے۔ آج یہ وقت ہے کہ وہ عمران خان جو صرف اور صرف اس قوم کی بات کرتا ہے، مسلمانوں کی بات کرتا ہے، اسلام کی بات کرتا ہے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتا ہے، آج وہ بے گناہ جیل میں ہے۔ کس کی وجہ سے؟ کیونکہ نظام کو خطرہ ہے اس سے۔ اور کیا خطرہ ہے؟ خطرہ یہ ہے کہ وہ پاکستان میں رول آف لا چاہتا ہے۔ اس کی ایک ڈیمانڈ ہے پاکستان میں قانون کی بالادستی، پاکستان میں آئین کی بالادستی، پاکستان میں انسانی حقوق اور پاکستان کی خود مختاری اور خودداری۔ کیونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اور فیصلہ سازوں کو غلام چاہیے، لیڈر نہیں چاہیے۔ اس لیے یہ ایسے لوگوں کو مسلط کرتے ہیں جو ان کے جوتے پالش کریں۔ اگر جوتے پالش کرنے والے ہمارے فیصلے کریں گے، اگر جوتے پالش کرنے والے ہماری قوم کے فیصلے کریں گے تو ہم غلام ابن غلام بنیں گے، کبھی خوددار پاکستان کی وہ قوم نہیں بنیں گے جس کو بنانے کے لیے ہمارے عمران نے قربانیاں دی۔ عمران خان پھر بھی کہتا ہے پاکستان کے لیے میں مذاکرات کرنے کو تیار ہوں، اپنی ذات کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے، کیونکہ اس کا مقصد کرسی نہیں ہے، اس کا مقصد وزیر اعظم بننا نہیں ہے، اس کا مقصد ایک خوددار، خود مختار اور آزاد قوم بنانا ہے۔ کب تک تم عمران خان کو اندر ڈالو گے؟ آج 24 کروڑ عوام ایک لیڈر عمران خان کے ساتھ ہے، لیکن اس کی عوام کی آواز اگر فیصلہ سازوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو نہیں جا رہی، اس کا مطلب ہے کہ یہ عوام کے ساتھ نہیں، اپنے ذاتی مفاد کے ساتھ ہے۔ ہم نے تحریک چلائی بحیثیت پولیٹیکل پارٹی، ہماری لیڈرشپ جیلوں میں، ہمارے ورکر جیلوں میں، ہمارا لیڈر جیل میں، اس کی بیوی جیل میں، اور جب عوام نے فیصلہ کیا کہ ہم نکلیں گے اور انقلاب لائیں گے، تو تم نے سیدھی گولیاں مار کے ہمارے 14 لوگ شہید کیے، 71 لوگوں کو تم نے گولیاں ماری، گولیوں سے زخمی کیا۔ تم چاہتے ہو کہ اس ملک میں، اگر تم چاہتے ہو کہ اس ملک میں اب جنگ ہو اور تمہیں جنگ کرنے کا شوق ہے، تو ٹیکس کا پیسہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ تم ہماری سرحدوں پہ جنگ کرو، اپنے لوگوں پہ جنگ کرنے کے لیے ٹیکس کا پیسہ نہیں دیا جا رہا۔ اور وعدہ کریں ہاتھ اٹھا کے سارے، وعدہ کریں کہ جو کمیاں، جو محرومیاں ہم نے دیکھی، اپنے بچوں کے لیے ہم وہ پاکستان بنائیں گے، وہ پاکستان چھوڑیں گے کہ یہ محرومیاں ہمارے بچے نہ دیکھیں، اور عمران خان کا ساتھ دیں گے۔ کیوں عمران خان کا ساتھ دیں گے؟ کیونکہ عمران خان ہماری اور ہمارے بچوں کی اور ہماری قوم کی جنگ لڑ رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ جنگ جاری ہے، یہ جنگ جاری ہے، یہ آواز تم نہیں دبا سکتے۔ تم جتنا دباؤ گے یہ ابھرے گی، تم دباؤ گے یہ ابھرے گی، کیونکہ جنون مرتا نہیں، جنون بڑھتا ہے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آگے بڑھو، متحد ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، اور اپنے آپ کو ثابت کرو کہ تم جب ٹکراؤ گے تو وہ پشتوں میں کہتے ہیں یا بغیر ماتواں یا بسر ماتواں، یا پہاڑ کو توڑوں گا یا سر کو توڑواؤں گا۔ انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ ہماری جیت قریب ہے۔ عمران خان ہمارے درمیان ہوگا، عمران خان اس قوم کی آواز ہے، کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا انشاءاللہ۔ آخر میں میں یہاں پر یہ اعلان کرتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی یہ امپورٹڈ مسلط کی ہوئی فارم 47 کی حکومت رہے، جب مجھے پتا چلا کہ ادھر آپ کے بعد کے ایک ملازم نے تنخواہ نہ ہونے ویسے خودکشی کر لی، تو میں نے 3 کروڑ روپے گرانٹ دی تھی۔ انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تحریک انصاف کی ایک صوبے میں جو حکومت ہے وہ پوری تحریک انصاف کی پوری پاکستان کے لوگوں کے لیے ہے۔ آپ کا یہ بار اور آپ کی جتنے اور بار ہیں جہاں جہاں پہ ہمارے انشاءاللہ ایل ایف کے صدور ہیں، ان سب کو انشاءاللہ ہمارے پاس پیسہ بہت ہے، ہم نے کنٹرول کر کے کرپشن کو انشاءاللہ بہت پیسہ جمع کر لیا ہے۔ آج ماشاءاللہ ہم امیر ترین صوبہ ہیں پورے پاکستان کا، باوجود اس کے لیے کہ ہمارے علاقوں میں دہشت گردی بھی ہے، ان کی لائی ہوئی دہشت گردی ہے، ان کی وجہ سے ہے۔ تو میں آپ کے اس بار کے لیے 5 کروڑ روپے کا اعلان کرتا ہوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔